الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. گزشتہ اتوار کو خرچ اپنی ذات پر ہو یا اپنی اولاد پر یا اپنے اہل و عیال عزیز و اقارب یہ دیگر امور میں، اس میں اسراف اور تبذیر یعنی بے موقع خرچ کرنا اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، دونوں چیزیں اسلام کی نظر میں معیوب اور بری ہیں. جو لوگ باطل امور میں ناجائز اور ناحق یا بے محل اور بیجا خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے نہیں ہو سکتے. وہ اخوان الشیاطین ہیں. اخوان مانے بھائیوں کے، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. لفظی ترجمہ ہے وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی شیطانی کام ہیں ان کے، شیطانوں کے معاونین ہیں یا شیطانوں کی طرح ہیں. جو بھی آپ چاہیں اس کا مطلب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ یا محبوب لوگ وہ نہیں ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. شیطان تو سرے سے اپنے مالک اپنے خالق لربہ، لربہ فرمائے گا، للہ نہیں فرمایا، لربہ. شیطان کا بھی خالق مالک اللہ پاک ہی ہے. شیطان تو اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے مربی کا کفور جیسے غفور مبالغہ کسے گا، یہ غفور بہت بخشنے والا، ایسے کفور بہت ناشکری کرنے والا، ناشکروں کا سردار ہے. ہم مخلوق ہیں، اللہ پاک کے بندے ہیں، اور مخلوق جو اپنے تخلیق میں، اپنی پیدائش میں، اپنی پرورش میں جس کی محتاج ہو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو جس کا محتاج ہو تو جس کا محتاج ہو اس کا شکر گزار ہو. تو بجائے شکر گزاری کے وہ ناشکری کرتا ہے. اور شکر گزاری یہی کہ اس کا حکم بجا لائے، جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جائے، جہاں چلائے وہاں چلے، جو کرائے وہ کرے، جہاں سے روکے وہاں سے رک جائے، جس سے روکے اس سے رک جائے. یہی اوامر و نواہی پر عمل کہلاتا ہے. عربی میں اوامر پر عمل کا مطلب جو کرائے وہ کرے، جب کرائے تب کرے. ایک تو جو کرائے وہ کرے اور جب کرائے تب کرے. ظہر میں 4 رکعت پڑھوانا تو 4 پڑھے، فجر میں 2 پڑھوا رہا ہے تو وہاں 4 نہ پڑھے. ظہر میں 4 کے بجائے 2 پڑھے تو ایسا نہیں ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ فجر میں 2 پڑھو تو فجر میں 2 پڑھے، 4 نہ پڑھے. حکم ہے ظہر میں 4 پڑھو تو 4 پڑھے، 2 نہ پڑھے. اب کوئی آدمی نادان کہے نہیں میں تو چلو میں 4 کے بجائے 8 پڑھوں گا ظہر میں، تو یہ نافرمانی ہو جائے گی. جو کرائے وہ کرے، جب کرائے تب کرے، جتنا کرائے اتنا کرے. یہ شکر گزاری ہے. چونکہ ہم اس کے محتاج ہیں. محتاجی کی ہم کتنے محتاج ہیں تو 2 اتوار پیشتر، ہم 3 اتوار پیشتر بتا کے آئے ہیں کہ ہم کتنے محتاج ہیں، انسان کتنا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک ہے سخاوت
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے کہ کسی سے لا تو کہتے ہی نہیں تھے، نہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اعراض. کبھی انسان کے پاس ہے کبھی نہیں ہے، تو جب دینے کو نہیں ہے اور سائل آ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ادب یہ ہے. گزشتہ اعتبار میں لینے دینے کے آداب تھے. اب جب یہ اس وقت ہے جب آدمی کے پاس ہے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ دینے کو ہے ہی نہیں، تو کیا کرے؟ تو اے پیارے حبیب، یہ بھی خطاب اللہ پاک اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ وہ عزیز و اقارب، وہ مستحقین، قرابت دار ہوں یا اجانب غیر لوگ ہوں، اور آپ سے سوال کریں، آپ سے کچھ طلب کریں، اور آپ ان سے اعراض کرنا چاہتے نہیں، دینا نہیں چاہتے ہیں. کس لیے؟ ابتغاء رحمت من ربک، اس امید پر کہ رب کی طرف سے رزق آئے گا تو ہم ترجوہ، اس کے آنے کی امید بھی ہے کہ فلاں جگہ سے یا فلاں ذریعے سے ہمیں کچھ ملنے والا ہے. ہر آدمی کو امیدیں ہوتی ہیں، اس کی آمد کے کچھ راستے، کچھ ذرائع ہوتے ہیں. کاشتکار کو کھیتی کٹنے کی امید کہ بھئی کھیتی میری کٹے گی تو فلاں کتنا دیں گے، فلاں کتنا دیں گے، یا تنخواہ میری مہینے پہ ملے گی تو اتنا اس میں خرچ کریں گے، اتنا اس میں خرچ کریں گے، حقداروں کو دیں گے، جن کا لیا ہے ان کو دیں گے، جن کا کھایا ہے ان کو دیں گے. بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. قرآن کریم کی بلاغت پہ جائیے. یہ قوم، یہ ملت قرآنی تعلیمات اور قرآن کے مسائل اور قرآن کے حقائق اور قرآن کے دقائق و باریکیوں سے اگر واقف ہوتی تو آج یہ دن تھوڑے دیکھنے کو ملتا جو کیا جا رہا ہے قرآن کے بارے میں. قرآن کریم میں تو احیاء انسانیت کا ذکر ہے. اور کریے، قرآن کریم میں تو احیاء انسانیت کا بیان ہے. قرآن کریم احیاء انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اعدام انسانیت، کہ انسانوں کو ختم کر دو، انسانوں کو مار دو، اس لیے نازل نہیں کیا گیا. قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کریم جس آیت سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، توجہ کریے، ارے رب العالمین سے شروع ہو رہا ہے یار. اللہ تعالیٰ کی حمد، پھر رب العالمین. رب کی تعریف ہی ایسے وصف عظیم اور جلیل سے کی جا رہی ہے جس میں ابقاء انسانیت کا ذکر ہے، پرورش، پالنا. جو ماں بچے کو پالتی ہے وہ مارتی ہے، یہ مارنے کا حکم دیتی ہے، لیکن نہ سمجھو کی عقل کو جس کے دل میں جو آئے وہ کہہ دے. سیاں بھائی کوتوال تو ہمیں ڈرکاہے کا. تو قرآن کریم مکمل آداب زندگی کی کتاب ہے. قرآن کریم کے جو آداب ہیں یہ عام ہیں، عام، کسی ایک خاص فرقے کے لیے نہیں، ایک خاص جماعت کے لیے نہیں، ایک خاص گروپ کے لیے نہیں، عام ہیں. قرآن کریم کے جو آداب ہیں وہ عام ہیں، عام. تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا، اس نے اپنا حق مانگا یا اپنی ضرورت ظاہر کی، اور آپ کو امید ہے کہ فلاں وقت پر وہ ہمارے پاس چیز آ سکتی ہے، نقد پیسہ، کپڑا، غلہ، یہ جو بھی چیز. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے اچھی بات کہہ دو، نرم بات کہو.
آسان بات کہو، یعنی ان سے وعدہ کر لو، وعدہ، اور وعدہ ایسا کرو جس میں آسانی ہو، راحت ہو، اسے بھی راحت پہنچے اور تمہیں بھی راحت ملے۔ قول مسورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں دعا دے دو، دعا۔ آپ کو کچھ نہیں دینے کو مل رہا ہے تو کم سے کم انہیں دعا ہی دے دو۔ اغناکم اللہ من فضلہ رزقنا اللہ وإیاکم، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں بھی غنی کرتے، اللہ آپ کو بھی دے، اللہ ہمیں بھی دے، یہ دعا دے۔ اور صحیح بات یہ ہے، ایک عام عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی غنی، کوئی صاحب مال کسی کو کچھ دیتا ہے تو سائل اس کو دعا دیتا ہے۔ تو حدیث میں تو حکم یہ ہے، یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ کچھ دینے کو نہ ہو تو اسے دعا دے دو، نرم بات کہو، سخت بات، درست بات مت کہو، نرم بات کہو اس سے، اور اس کا ایک مطلب ہے کہ اسے دعا دے دو، دعائے برکت، دعائے رزق، دعائے غنا، جو چاہو دعا دے دو۔ یہ تو صورت میں حکم ہے کہ جب دینے کو تمہارے پاس کچھ نہ ہو، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ دینے کے بعد بھی دعا دے دو، چونکہ آپ نے سائل کو کچھ دیا تو اس نے وہ دعا دے دی، تو اس دیے کا بدلہ پھر دعا ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے دینے کے ساتھ دعا بھی دو، تاکہ دعا اس کی دعا کا بدلہ ہو جائے اور جو دیا ہے وہ ذخیرہ ہو جائے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر کوئی سائلہ آئی، انہوں نے سوال کیا، آپ نے خادمہ کو حکم دیا کہ یہ اتنی چیزیں ان کو دے کے آؤ۔ جب وہ دے کے آئیں تو سیدہ صدیقہ نے پوچھا انہوں نے کیا کہا، تو انہوں نے حضور دعا کی، برکت کی ہے۔ فرمایا جلدی بلاؤ، تم بھی دعا دو گے، تم بھی دعا دو، تاکہ دیا ہوا ذخیرہ ہو جائے، دعا کا بدلہ دعا ہو جائے۔ لیکن آج لوگ دعا دینے کے بجائے احسان جتاتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ پاک کی پیاری فرماتے ہیں سئل شیء وليس عنده سکت حیاء، کہ آپ سے ایک دن سوال کیا گیا وليس عنده شیء، آپ کے پاس کچھ تھا نہیں تو سکت حیاء، تو آپ شرم کی وجہ سے تھوڑا چپ رہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کبھی زندگی میں لا کہا ہی نہیں، سائل یا سائلہ سوال کر رہی تھے تو وہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں تو آپ خاموش تھے شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قل لهم قولا میسورا، پیارے شرماؤ نہ، کچھ دینے کے نہیں تو دعا ہی دے دو۔ بہت سے لوگ اہل اور نااہل تلاش کرتے ہیں، ارے نااہل خوب سمجھ میں آ رہا ہے، نااہل ہے نہیں دینا چاہتے ہو تو اسے بھی دعا دے دو۔ سائل کو، بھکاری کو دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا چاہیے، محروم واپس نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رد سائلا خائبا عن بابہ، جس نے اپنے دروازے سے سائل کو محروم واپس کر دیا۔ جس دروازے سے سائل محروم جاتا ہے، نہ کچھ لے کے جاتا ہے نہ دعا لے کے جاتا ہے، رحمت کے فرشتے 7 دن تک اس دروازے سے نہیں گزرتے ہیں۔ کچھ نہ دو، کچھ پاس نہ ہو تو دعا ہی دے دو۔ دعا بھی دینا ہے، دعا بھی عطا ہے، آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ نہیں، بھیک بھی دیجیے اور دعا بھی دیجیے۔ آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ تو دعا بھی دیتے ہیں، نہیں دیتے بھی ہیں، جود و عطا کا معاملہ بھی فرماتے ہیں اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے واپس کرتے ہیں۔ کچھ نہ ہو تو دعا ہی دے دیجیے۔ یہ تو ہے سخی کے لیے، غنی کے لیے حکم ہے کچھ دیجیے، لیکن فقیر کے لیے کیا حکم، وہ سنیے۔ آج کل کے فقیر بھی جو فرضی ہیں ویسے ہیں، فقر میں ورع نہیں تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے،
غنا میں سخاوت نہیں تو خطرہ، مالداری مل گئی ہے لیکن سخاوت نہیں ملی تو ایمان کے لیے خطرہ، اور فقر غریبی میں اگر قناعت اور ورع نہیں تو بھی ایمان کے لیے خطرہ اور کرنا۔ غریبی ہو تو اللہ پاک ورع دے دے، ورع قناعت دے دے اللہ تعالیٰ، کیونکہ غربت ہے، مفلسی ہے اور قناعت نہیں تو ایمان کسی وقت بھی ڈگمگا سکتا ہے۔ غنا کے ساتھ سخا ہو اور غربت کے ساتھ ورع ہو، ورع۔ تو وَمَن مَاتَ فَقِيرًا رَاضِيًا مِنَ اللَّهِ بِفَقْرِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ أَغْنَىٰ مِنْهُ، اللہ اکبر۔ اور جو فقیر فقر میں مرا، اور فقر میں موت اس کو اس حال میں آئی کہ وہ اپنے مولا سے راضی تھا، تو جنت میں اس سے زیادہ مالدار ہو کر کے کوئی داخل نہیں ہوگا، وہ اغنى الناس ہوگا، اغنى الناس، اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار، دل کے اعتبار سے غنی ہو کے جائے گا۔ سب سے بڑا سخی یہ آ رہا ہے کہ کچھ پاس نہیں تھا مگر مولا سے بہت راضی تھا۔ اب ایک اور ادب میں نے بتایا کہ ایک ہے تبذیر اور ایک ہے تقتیر۔ تبذیر کا معنی بیجا خرچ کرنا یا اسراف، حد سے زیادہ خرچ کرنا، اور تقتیر کا معنی آتا ہے ضرورت بھر بھی نہ خرچ کرے، گھٹا دینا۔ دیا تو اس کو اتنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی اولاد کو وہ دال روٹی اور اس سے اعلیٰ چیزیں کھلائے، لیکن وہ چٹنی بھی کبھی کبھی نہیں کھلانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں مومنین کی جو اوصاف بیان کر میں لم یسرفوا لم یقتروا آیا ہے، نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں، یعنی ضرورت سے تجاوز نہیں کرتے ہیں اور ضرورت میں کمی نہیں کرتے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں اعتدال و توسط۔ کیا بولتے ہیں؟ میانہ روی، درمیانی خرچ، متوسط خرچ، سخاوت بھی اعتدال سے۔ اسی ادب کو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ خطاب تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کو، لیکن مراد اس سے ہم لوگ ہیں، چونکہ آپ کی جو صفت عظیمہ تھی، آپ کا جو جود یا آپ کی جو سخاوت جلیلہ تھی، اس کا عالم یہ تھا کہ دن میں جتنا آ جاتا تھا اس وقت تک کاشان اقدس میں اندر نہیں جاتے تھے جب تک کہ سب بانٹ نہیں دیتے تھے۔ اگر کچھ رہ جاتا تھا تو بے چینی اور بے قراری قلب انور میں رہتی تھی جو چہرے سے نمایاں ہوتی تھی۔ جیسے ہم لوگ جو ہیں بخل و کنجوسی کے وصف میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمارا اگر زیادہ چلا جائے تو ہم زیادہ جانے سے بے چین رہتے ہیں، وہاں معاملہ الٹا تھا، کچھ رہ جاتا تھا تو بے چین رہتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ کہ آتا رہے لیکن جائے کچھ نہ۔ اللہ تعالی ہم جیسے کمزور لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جو آ جائے سب نہ صحیح تو آدھا چوتھائی تو بانٹنے کی خوبی پیدا کری لے۔ تو ان کے نائبین میں یہ وصف ہونا چاہیے کہ جو آئے اسے بانٹا جائے، جو آئے اسے کھلایا جائے۔ ارے آیا ہے صبح کو تو کوشش کی جائے کہ شام تک وہ سب کھلا دیا جائے، لیکن اب سب ہم کہاں کر سکتے ہیں، لیکن سب روکا بھی نہ جائے، چلو خود بھی کھا لو، جو بچا ہے اسے تو کھلا دو۔ فلا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک، ید مانے ہاتھ آتے، ہاتھ، عنق مانے گردن آتے ہیں۔ اپنا ہاتھ گردن میں مت باندھ لے، مراد یہ ہے کہ بالکل ہاتھ مت روک، بالکل بخل و کنجوسی کی زنجیر میں مت جکڑ جا۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور بالکل کشادہ بھی مت کر دے کہ سب بانٹ دیا، کچھ رکھا ہی نہیں۔ اب میں یہاں پر اللہ پاک کے پیارے حبیب کی دو سیرت مبارکہ کی طرف، جو بھی غنائم سے فتوحات سے آتا تھا تو اللہ تعالی کے پیارے حبیب اپنے لیے، دیکھو نا، ایک ہے اپنے لیے
اور ایک ہے اپنے اہل و عیال کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جو آپ کی کفالت میں تھے، اور ازواج مطہرات ہے جو بھی اہل بیت، اللہ پاک کے پیارے حبیب اہل بیت کے لیے 1 سال کا ان کو دے دیتے تھے بس. جیسے بہت سے صوفیاء کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ کچھ نہیں رکھتے تھے. تو اب یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کیا وہ معاذ اللہ ان کی سخاوت نبی سے بڑھ گئی؟ نبی تو اپنے لیے رکھتے تھے. تو صوفیاء کرام کے اس فعل میں اور نبی کریم کے اس فعل میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ نبی اپنے اہل بیت کے لیے رکھتے تھے، اپنے لیے نہیں رکھتے تھے. چونکہ قناعت اور صبر ہم کر سکتے نا، لیکن میرے اہل و عیال اس درجے کے نہیں ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ان کی ضرورت کے سامان مہیا کر دیں 1 سال کے لیے. تو کل مال سخاوت. ہاں اگر اس کے اہل و عیال، اس کی بیوی، اس کے بچے اس فعل سے راضی اور خوش ہیں، اور جس طرح سے وہ اس سخاوت میں روحانی مزے لے رہا ہے اور وہ بھی لے رہے ہیں، تو اسے سب بانٹنا جائز ہے، ورنہ اسے سب بانٹنا جائز نہیں ہے. اپنے اہل و عیال زیر کفالت لوگوں کے لیے 1 سال کا بچا کے دینا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ، بالکل ہاتھ کشادہ بھی مت کر دو کہ سب بانٹے دے رہے، سب بانٹ دے رہے. بلکہ کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں، اس جملے میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اقتصاد کا. کس کا جا رہا ہے؟ اقتصاد. اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی. اس امت کو امت مقتصدہ کہا گیا ہے قرآن میں. کیا کہا گیا؟ مقتصدہ، امت متوسطہ، ہر کام میں درمیانی. اور اقتصاد ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بہت افضل اور بہتر عمل ہے. اقتصاد کا حکم اللہ تعالیٰ 2 دریا ہے جو تقتیر اور اسراف کے بیچ ہے. تقتیر بہت تنگی کرنا، ضرورت 8 روٹی کی ہے لیکن وہ 5 ہی پکوا رہا ہے. ضرورت شادی میں 4 لاکھ کے خرچ کرنے کی ہے اور وہ اہل بھی ہے لیکن وہ 1.5 لاکھ میں ہی نپٹا رہا ہے. یہ تقتیر ہے. ضرورت 4 لاکھ کی ہے اور وہ 4 کروڑ خرچ کر رہا ہے، تو یہ تبذیر یا اسراف ہے. اسی کو کہتے ہیں کرم، جود، سخاوت اسی کو کہتے ہیں. اگر انسان قدرت رکھتا ہے نفقے پر حق کام میں تو اسے روکنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. کیوں؟ فتقدا معلوما محصورا. اب ذرا غور کریے. اس سے پہلے میں شاہ نزول کو بتاؤں، ایک چیز اور بتاتا ہوں. جو اوصاف ہوتے، اوصاف یا عادات و اطوار یا اعمال یا خلق انسان کے اخلاق، جیسے سخاوت یہ خلق ہے، کرم یہ خلق ہے، عمل ہے ایک. ہر عمل، انسان کا ہر عمل، ہر خلق اور ہر وصف کے 2 طرف ہوتے ہیں. جیسے ہر چیز کے 2 طرف ہوتے ہیں، تو کوئی بھی چیز لے آئے، یہ اور یہ 2 طرف ہو گئے. ایسے ہی انسان کے اوصاف کے 2 طرف ہوتے ہیں، ایک افراط اور ایک تفریط. افراط بہت بڑھ جانا، تفریط گھٹ جانا. جیسے کرم و سخاوت یا عمل میں آ جائیے، عبادت و بندگی، قیام کرنا، رات کو اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرنا، تو اس میں افراط اور تفریط. جیسے فرض کر لیجئے پوری رات جاگتا ہے، پورا دن جاگتا ہے اور قیام میں ہی رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے کتنے دن کر پائے گا. اور ایک یہ کہ تفریط کہ فجر و عشاء میں بھی نہیں کھڑا ہوتا ہے. تو ہر وصف اور ہر فعل اور انسان کی ہر عادت کے 2 طرف ہوتے ہیں. ایسے سخاوت، لینے دینے کے، ایک افراط
یعنی بہت زیادہ بانٹنا، بانٹتا ہی رہنا، اہل اور نااہل سب کو دے رہا ہے، یعنی مستحق اور غیر مستحق سب کو دے رہا ہے، یا ضرورت بلا ضرورت سب پر ہر جگہ خرچ کر رہا ہے، اور ایک تفرید کہ وہ بالکل 1% کسی کو نہیں دے رہا ہے، بیوی بھی محروم، بچے بھی محروم، مستحقین بھی محجوب، اقارب محروم، اجانب سب محروم۔ یہ دونوں چیزیں بری ہیں، ضرورت پر خرچ نہ کرنا یہ بھی برا ہے، یا مستحقین کو نہ دینا یہ بھی برا ہے، اور نااہلوں پر ضرورت سے زیادہ لٹانا یہ بھی برا ہے۔ جو بہتر ہے، جو اعلیٰ ہے، جو عمدہ خصلت ہے، جو قابل تعریف عادت ہے، وہ ہے اعتدال اور توسط۔ اس کی قرآن و حدیث میں بہت تعریف آئی ہے۔ خیر الامور اوسطها، سب سے زیادہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اعتدال اور توسط پسند ہے ہر چیز میں۔ عبادت بھی اعتدال سے کرو تاکہ ہمیشہ کرتے رہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو۔ جیسے یہ شب قدر کے نمازی نا، شب قدر کے کہ شب قدر میں رات بھر خوب جاگے کودے پھاندے اور اس کے بعد بالکل غائب، یا رمضان شریف میں 6 دن اور 7 دن میں ختم کر کے پھر بالکل غائب۔ تھوڑا پڑھو، روز پڑھو، 29 دن یا 30 دن قرآن پڑھو، تھوڑا پڑھو، قرآن سے گھبراہٹ پیدا نہیں ہوگی، بھی تھوڑے میں طلب چوائس خواہش رہے گی۔ تو عمل تھوڑا کرو لیکن روز کرو، چونکہ میں بارہا بتا چکا ہوں اس عمل کا مقصد اور کرنا، یہ جو اعمال ہیں، جو عبادات ہیں، اعمال جسمانیہ اور اعمال قلبیہ، غور کرنا، قیام، قوت، تلاوت، ذکر، تسبیح، کلمے کا ورد، یہ سب جسمانی اعمال ہیں۔ سخاوت، فراغ دلی، یہ قلبی اعمال ہیں۔ ان تمام اعمال کا حکم انسانوں کو اس لیے ہے تاکہ ہمارے جو باطنی عیوب ہیں ان سے ہماری اصلاح ہو جائے۔ اب میں وہ شاہ حضور مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے اور مومن بھی ہو گئے تھے، تو وہ ایک یہودیہ نے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی سخاوت کا ذکر کیا ہوا ایک انصاریہ مومنہ کے سامنے، تو اس یہودی عورت نے نبی پاک کا امتحان لیا، اپنی لڑکی کو بھیجا نبی سے سوال کرو کچھ، کوئی پیرہن، کوئی لباس، کوئی کرتا۔ بچی آئی تو نبی نے فرمایا کل آنا، کچھ نہیں رہا ہوا اس وقت، بچی گئی تو اس نے پھر وہ لوٹ کے آئی، مختصر یہ کہ اس نے کہا میری ماں کہہ رہی جو آپ کے جسم پر پیرہن مبارک ہے وہ دے دیجئے۔ تو روایتوں میں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے وہ پیرہن اتارا اور اس کو دے دیا اور گھر میں بیٹھ گئے، اور آپ ایسا کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، چونکہ یہ حالانکہ نبی تو نبی تھے لیکن یہ حکم ہم غلاموں کے لیے ہے، چونکہ نبی کو دینے کے بعد ملال نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ گھر میں بیٹھ گئے، ادھر جماعت تیار، نماز میں نہیں حاضر ہوئے، تو صحابہ اکرام منتظر پریشان، تو حاضر دیکھا کہ نبی پاک جو تھے وہ بلا پیرہن کے، بلا کرتے کے حجرہ مقدسہ میں، تو صحابہ اکرام کو تکلیف ہوئی، تو صحابہ اکرام ہوئی کہ حضور آپ نے اتنی سخاوت کری کہ آپ خود بیٹھے۔ قرآن کریم، لوگ کہتے ہیں قرآن کیسا قرآن اعتدال و توسط کا انسانیت کو درس دے رہا ہے۔ قرآن میں زیادتی ہو سکتی ہے، جو کھانے پینے، اوڑھنے بچھانے، ارے اپنے جو مولا کریم جو اپنی عبادت تک میں کہ اس کے بندے عبادت کر کے، سخاوت کر کے اپنے کو ہلاک نہ کر لیں، یا اپنے زیر کفالت لوگوں کو ہلاک نہ کر لیں، ہلاک نہ ہو جائیں، میری محبت میں ان کو روک رہا ہے وہ، تو وہ انسانوں کو مارنے کا حکم دے گا؟ وہ رب، وہ قرآن، وہ کتاب انسانوں کو مارنے کا حکم دے گی؟
قرآن کریم کی بلاغت، قرآن کریم کی فصاحت اور قرآن کریم کے مسائل یہ آج کل کے 100% دنیا دار سمجھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے مفکر جنہوں نے زندگیاں وقف کر دیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اور آخر میں زندگی جب ختم ہونے کا وقت آیا تو یہی کہا کہ ارے یہ تو پہلا قدم ہے، تو پہلی منزل ہے ابھی۔ فساق و فجار اور اس طرح کے ظالم ناہنجار لوگ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا شان میرے مولا کی۔ اس کے بعد پھر فرماتا ہے اللہ پاک ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے پیارے حبیب بے شک آپ کا رب رزق بانٹتا ہے، پھیلاتا ہے، ویقدر جس پہ چاہتا ہے اس پہ کشادہ کر دیتا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے اس پہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور نہیں سمجھے؟ اسی لیے ایمان یہ چاہتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کی نظر مسبب پر ہو، اسباب پر نہ ہو۔ ملازمت، تجارت، کھیتی، نوکری، جو بھی ذرائع ہیں رزق کے، یہ سب کیا ہے؟ اسباب۔ بارش، نہریں، پانی، جو بھی کھاد، جتائی، گڑائی، ٹھیک، پڑھائی لکھائی، یہ سب کیا ہے؟ رزق کے اسباب ہی تو ہیں۔ بیٹا پڑھو گے تو بڑی نوکری ملے گی، اچھی تجارت کر لو گے، دولت مند ہو جاؤ گے، اقتدار اعلیٰ مل جائے گا، اور یہ سب کیا ہے؟ دنیا میں اسباب ہیں۔ اقتدار، عزت، دولت، روزی روٹی کے زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، اور ان اسباب کو بنانے والا کون ہے؟ تو مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ ایمان یہ چاہتا ہے کہ نظر مسبب پر ہو، اسباب پر نہ ہو۔ اولیاء اللہ، اللہ والے، ان کی نظر مسبب پر ہوتی تھی، اسباب پر نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس آیت کو خوب سمجھتے تھے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں پر رزق کی وسعت کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، وہ بٹور نہیں پاتے، اور بعض لوگوں پہ تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سب اس کی مشیت سے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی مشیت کے تابع ہیں، اس کی مشیت، اس کی حکمت کے تابع ہیں۔ کس کے رزق کی کشادگی میں اس کی بہتری ہے، اور کس کے رزق کی تنگی میں اس کی بہتری ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، رب تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ان کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ان کے لیے بہتری کس میں ہے، رزق کے پھیلانے میں ہے یا رزق کے گھٹانے میں ہے، ان کا ایمان کیسا سلامت رہے گا۔ اب ایک حدیث کی توضیح کر کے اپنی گفتگو کو آج یہیں پر سمیٹے دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا مولا کریم کیا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، قال تعالی وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا الْغِنَىٰ۔ میرے بعض مومن، میں مومن بندوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، جو شرک اور کفر اور ارتداد کی گندگیوں میں مبتلا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایمان والوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مصطفیٰ رحمت کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال چکے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بندوں، مومن بندوں کے بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بہتری غنا و مالداری میں ہے، اگر غربت و مفلسی آ گئی تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ لو افقرتہ لفسدہ ذالک، اگر وہ فقر و غربت مفلسی میں مبتلا ہو گئے تو ان کا ایمان برباد ہو جائے گا، اس لیے ہم انہیں مال دیتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ مَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا الْفَقْرُ، لیکن بعض ایسے میرے مومن بندے ہوتے ہیں
کہ ان کے لیے فقر ہی بہتر ہے، غربت ہی بہتر ہے. لو اغنیتہ لافسدہ ذلک، اگر مال مل گیا تو مال ان کا ایمان کھا جائے گا. اب جانتے ہو کتنے لوگ بولیں گے، کتنے لوگ ہیں اپنی آنکھوں سے ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب تک متوسط یا تھوڑا تھا تو چہروں پہ داڑیاں بھی تھیں، نمازیں بھی تھی، گھر میں پردے بھی تھے، برقع بھی تھا، لباس بھی تھا، نیاز فاتحہ بھی تھی، اور جیسے ہی مال کی فراوانی ہوئی تو سب غائب، مال سب لے گیا، لولا سب لے گئی، چلا گیا، سب چلا گیا. دیکھ میں دیکھ رہا ہوں 80 نہیں 85 میری نظر میں تھوڑی سب غائب ان کے ہاں. آج ان کی اولاد کا یہ حال ہے کہ ان کے گھر کی جب وہ پیسہ درمیانی یا معمولی تھا تو سب کچھ تھا ان کے گھر میں، اور آج ان کی گھروں کی لڑکیاں شادی بیاہ میں 18 سال کی لڑکیاں ایسے اڑیاں لباس پہن کے بارات کا استقبال کر رہی ہیں. کچھ نہ پوچھو. حدیث میں اللہ پاک کے بھی فرمایا وہ متوسط مال جو زندگی گزارنے کی کفایت کرے، کافی ہو، اس بہت مال سے بہتر ہے جو خدا سے غافل کر دے، ایمان کھا جائے. یہ اللہ پاک وہ خالق العباد وہ ہے، دلوں کے حال وہ جانتا ہے. پھر آگے فرماتا ہے مولا کریم وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ مَن لَّا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا سَقَمَ لَوْ أَصَحْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ. میرے بعض مومن بندوں میں ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمان کے لیے بہتری میں یہی ہے کہ وہ بیمار رہیں، اگر وہ صحت مند ہو جائیں گے تو ایمان برباد ہو جائے گا. وَإِنَّ أُدَبِّرُ أَمْرَ عِبَادِي بِعِلْمِي بِقُلُوبِهِمْ، اور میں اپنے بندوں کے ساتھ جو تدبیرات کر رہا ہوں وہ ان کے قلوب کے جو حالات میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق کرتا ہوں، چونکہ وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ مدبر القلوب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. فیغنی اللہ، تو غنا بھی اللہ پاک دیتا ہے، فقر بھی اللہ پاک. یبسط، تو آپ جو لوگ اس میں قرآن پڑھا جانتے ہیں اس کی صفت ہے قابض و باسط. قبض اور بسط یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ، قبض اور بسط. وہ قابض بھی ہے اور باسط بھی ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں پھیلا دیتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے سمیٹ لیتا ہے. جیسے غریب نواز نے آنا ساگر پورا ایک پیالے میں سمیٹ لیا، یہ اس کی صفت قبض کا جلوہ تھا. پورا آنا ساگر ایک پیالے میں، یہ صفت قبض کا سب. اور جب غریب نواز نے دیکھا فریاد کی گئی تو وہی پیالہ آنا ساگر بن گیا. یہ صفت بسط کا قبض. یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کا اظہار اپنے اولیاء کے ہاتھوں سے کرتا ہے. ہمارا متا ولکن اللہ رما. یہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے محبوبوں کے جلوے دکھانے کے لیے یہ سب کام کرتا اللہ ہی تعالیٰ ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جو اولیاء اللہ سے چڑھتے ہیں کہ صاحب یہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک پیالے میں پورا آنا ساغرہ. یہ اللہ تعالیٰ خود اپنی صفت قبض اور بسط کا جلوہ دکھاتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ جَمِيعًا لَّكَانُوا، تو اگر سب مالدار ہو جائیں گے تو سب سرکش ہو جائیں گے. وَلَوْ أَفْقَرَهُمْ لَنَسُوا وَهَلَكُوا، اور اگر سب فقیر ہو جائیں تو بھول جائیں گے سب، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں تب بھی ہلاک ہو جائیں گے. جب سب خدا کو بھول جائیں گے تو پھر کیا ہوا؟ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. حدیث میں آئے جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا رہے گا قیامت. یہ سب اس کے راز ہے. اللہم انت تعلم سرنا وعلانیتنا فاقبل معذرتنا. اب ایک حدیث اور ہے، اسے ہم اگلے اتوار کو عرض کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.